السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی کلپ نمبر 11 میں آپ نے قرآن پاک کے تعلق سے سنا کہ قرآن پاک کتنی برکت والی کتاب ہے اور اس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو صرف دم اور تعویذ ہی کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ کئی لوگوں نے اسے صرف کوئی مر جاوے تو اس کو پڑھ کر اصالہ ثواب کیا جائے، بس اسی لیے ہی سمجھ رکھا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف عمل کے لیے اس کو سمجھ رکھا، لیکن ان لوگوں نے بھی صحیح معنی میں قرآن پاک کو سمجھا نہیں کہ قرآن پاک میں کیا کیا ہے اور کن کن جگہوں پر قرآن پاک کام آتا ہے۔ ان لوگوں میں افراط ہیں اور پہلے لوگوں میں تفریط تھی۔ جس طرح سے ہم اپنے مال اور بدن کے اعضاء سے بہت سے کام لیتے ہیں، دھیان سے سماعت کیجئے گا۔ اپنے بدن کے اندر جو اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں ہیں، اس سے ہم کئی طرح کے کام لیتے ہیں۔ آنکھ سے دیکھتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، اس میں سرما لگا کر زینت بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہاتھ ہے تو ہاتھ سے پکڑتے بھی ہیں، اور کوئی مارے تو مار کر روکتے بھی ہیں، اور ہماری زبان ہے تو زبان سے کھاتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ کھانے کی لذت اور اس کی سردی اور گرمی بھی محسوس کرتے ہیں، اور ایک ہی پھونک سے ایک ہی پھونک سے گرم چائے بھی ٹھنڈی کرتے ہیں، سردیوں میں انگلیاں بھی گرم کرتے ہیں، آگ جلاتے بھی ہیں اور چراغ بجھاتے بھی ہیں۔ پھونک کی بات ہو رہی ہے، آگ جلاتے بھی ہیں، چراغ بجھاتے بھی ہیں۔ اسی طرح عبادت میں سدھا ایسی مصلحت ہے، روزہ عبادت بھی ہے، قسم وغیرہ کا کفارہ بھی ہے۔ جو غریب نکاح نہ کر سکے اس کے لیے شہوت توڑنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سدھا دینی اور دنیاوی فوائد لے کر اترا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نماز کے لیے نماز قرآن کے ذریعہ سے ادا ہو، کھانا یعنی نماز قرآن کے ذریعہ ادا ہو، کھانا وغیرہ قرآن پڑھ کر شروع کرو، شاہی قوانین قرآن سے حاصل کرو، بیمار پر قرآن پڑھ کر دم کر دیا کرو، تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالا کرو، ثواب کے لیے اس کو پڑھو، عمل اس پر کرو، غرض کہ یہ قرآن بادشاہ کے لیے قانون، غازی کے لیے تلوار، بیمار کے لیے شفا، غریب کا سہارا، کمزور کا عصا، بچوں کا تعویذ، بے ایمان کے لیے ہدایت، قلب مردہ کی زندگی، قلب غافل کے لیے تنبیہ، گمراہوں کے لیے مشعل راہ، اور زنگ آلود قلب کے لیے زنگ کو دور کرنے کا آلہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ قرآن، یہ ہے وہ قرآن۔ اگر قرآن کریم صرف احکام کے لیے ہوتا اور دیگر مقاصد اس سے حاصل نہ ہوتے تو اس میں فقط احکام کی آیتیں ہوتی، ذات و صفات کی آیتیں، متشابہات، انبیاء کرام کے قصے، آیتیں منسوخۃ الاحکام ہرگز نہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان سے احکام حاصل نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح سے ان احکام کی آیتیں بھی نہ ہوتی جن پر عمل ناممکن ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند کرنے کی آیتیں، یا بارگاہ نبوی میں دعوت کھانے کی آداب، یا نبیوں کی بیویوں سے حرمت نکاح کی آیتیں۔ اور قرآن پاک خود فرماتا ہے، خود قرآن پاک یہ نہ فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، خود قرآن کے اندر یہ ہے تو یہ نہ ہوتا۔ اسی طرح اگر قرآن کریم فقط برکت کے لیے اور دم و درود کے لیے ہوتا تو اس میں احکام کی آیتیں نہ ہونی چاہیے تھی۔ حضرات محترم، ایک نقطہ بیان ہوتا ہے، دھیان سے سماعت فرمائیے۔
یہ جو کہا گیا ہے کہ قرآن ایک نسخہ ہے اور نسخہ کا پڑھنا مفید نہیں ہوتا، یہ مثال غلط ہے۔ بعض چیزوں کے نام میں اور پڑھنے میں تاثیر ہوتی ہے۔ پردیسی آدمی کے پاس گھر سے خط آئے تو فقط پڑھ کر ہی اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، بیماری ہلکی پڑ جاتی ہے۔ کسی شخص کو مصیبت کی خبر سناؤ، فقط سن کر دل کا حال بدل جاتا ہے۔ کسی کے سامنے کسی کھٹی چیز کا نام لے لو تو منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کسی کا منہ خشک ہو جائے تو اس کو دکھا کر لیمن کاٹو تو اس کی خشکی دور ہو جاتی ہے، اس کی سوکھاپن، اس کے منہ کا سوکھاپن دور ہو جاتا ہے۔ ہر دوا پلا ہی نہیں جاتی، بلکہ کبھی دکھائی، سنائی اور کبھی سنگائی بھی جاتی ہیں۔ تو جب مخلوق کے نام و پیام میں اور ناموں میں اتنا اثر ہے تو خالق کے پیام میں کس قدر اثر ہونی چاہیے، کس قدر اثر ہونا چاہیے، خود ہی غور کر لیا جائے۔ تو قرآن پاک کو صرف دم کرنے کے لیے نہیں سمجھو، قرآن پاک کو صرف مردے کے لیے، اصال ثواب کے لیے نہ سمجھا جائے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس کے اندر بندہ کسی بھی مصیبت میں گر جائے، کسی بھی مصیبت میں پھنس جائے، اس کا حل انشاءاللہ تبارک و تعالی بندے کو قرآن میں مل ہی جائے گا۔ اور کہتے ہی تو ہیں، علماء اکرام نے بھی کہا ہے کہ بندہ اگر قرآن بندے کو نہ بھی پڑھتے آتا ہو، لیکن صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد بندے نے قرآن کو صرف پکڑا اور پکڑ کر چوم کر سینے سے لگا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے بھی خوش ہو جاتا ہے، اور جس جائز کام کے لیے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جائز کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کو صرف چھونے کی برکت، چھونے سے برکت حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے کا بیان انشاءاللہ آگے والی کلپ میں بھیجیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔